सियासी, समाजी और तहजीबी ज़वाल के साथ उर्दू की क्लासिकी शायरी में इब्तिज़ाल बहुत तेजी से आया और मशरिक़ व मगरिब और शुमाल व जुनूब उसकी गूंज सुनी गई। ज़बान व अदब के इस करीह इस्तेमाल ने औरतों पर दो इंतहाओं के असरात मुरतब किए। एक असर तो यह हुआ कि अवाम व खवास ने अपनी औरतों की इज्जत व इस्मत को महफूज रखने की खातिर उन्हें जनान खानों की कोठरियों में बंद कर दिया। उन पर तालीम और सफर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। इसका सबब यह खौफ था कि नए समाज का उभार और पुराने समाज में इफ्तिराक व इंतशार की लहरें कहीं उन्हें छूकर न गुजर जाएं। यह ऐन वो जमाना है जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में बरतानवी राज के जेर असर समाज में लड़कियों की तालीम का चर्चा हो रहा था, लेकिन मुसलमान लड़कियों की अक्सरियत इस तालीमी इनकलाब से यकसर महरूम रखी गई। उसका दायरा कार अच्छी बेटी, अच्छी बीवी और अच्छी माँ तक ही महदूद रहा। यूं औरत का बदन सही नसब नस्ल को जन्म देने और तमाम सलाहियतें उसे परवान चढ़ाने के लिए मखसूस होकर रह गईं। दूसरी तरफ फहश निगारी और इब्तिजाल ने औरत को महज इस्तेमाल की शय बनाकर रख दिया। उसको शहवत की पुड़िया और डाल डाल उड़ती हुई चिड़िया बनाकर पेश किया गया। इस हवाले से मीर की मसनबियां हों या ख्वाजा मीर असर की, मिर्जा शौक के अशब कलम का कमाल हो या मीर हसन की जौलानी तबा, औरत हो या परी हो, सब ही इश्क के नाम पर हवस, मामला बंदी और चूमा चाटी के दायरे में कैद हैं। मीर हसन मसनवी सहरुल बयान में ये रंग हमें इस तरह दिखाते हैं। कभी मुंह के तई फेर लेना उधर, कभी चोरी चोरी से करना नजर, कभी दिल को पांव से मसल डालना, नजर से कभी देखना भालना, दिखाना कभी अपनी छब मुस्कुरा, कभी अपनी अंगिया को लेना छुपा। मिर्जा शौक की मसनवी बहार इश्क में हवस की ये बहार कुछ इस रंग में नजर आती है। कभी बातों में होश खो देना, कभी खिसियानी हो के रो देना, कभी मुंह से दिया चबाकर पान, कभी मिलकर लड़ी जबां से जबान, जोर से रान में जो ली चुटकी, पड़े इस इख्तिलात पर पुटकी। मसनवी फरेब इश्क में मिर्जा शौक दिल की हसरतें यूं निकालते हैं। दोपहर रात जब गुजरती थी, डोली पर डोली फिर उतरती थी, सोहबते इश्क गर्म रहती थी, कुछ ना आपस में शर्म रहती थी। रात हंस बोल कर गुजारते थे, सुबह को अपने घर से धारते थे। बहार इश्क का भी यही आलम है। हर तरफ ऐश कोशी और हुस्न परस्ती है। कभी इस बहाने कभी उस बहाने महलका को घेर कर खलबत में लाते हैं और फिर वही शर्म से सब बदन चुराए हुए, आप ही आप को छुपाए हुए वाला आलम है। हाथा पाई के मनाजिर है। मकसद सिर्फ आतिश बदन को सर्द करना है। ये वो अहद है जब अवध की सल्तनत ख्वाबो ख्याल हो चुकी थी और रावी अंग्रेजी राज मुकद्दर में लिख चुका था। एक ऐसे सियासी जवाल और बेमकसदो बेहाल समाज में गम गलत करने और अपने निकम्मेपन को भुलाने के लिए औरत को सिर्फ इस्तेमाल की शय के तौर पर बढ़ता गया और रेख्ती के हर शेर, मसनवी के हर बंद ने उसे इंसान की बजाय शय बना दिया। उसकी आजादाना परवास के पर कैंच दिए। ये बर्रे सगीर की औरत का नाकाबिले तलाफी नुकसान था। यहाँ मैं ख्वाजा मीर असर की मसनवी ख्वाबो ख्याल का बतौर खास जिक्र करूंगी। मीर असर मीर दर्द के छोटे भाई थे और उन्हीं की तरह दरवेश सिफत होने की शोहरत रखते थे। उन मर्दे दरवेश सिफत और पीर फकीर ने औरत को मरकज़े निगाह बनाकर जिस फहश निगारी से काम लिया है, उससे अंदाजा किया जा सकता है कि 19वीं सदी में इब्तिजाल किस इंतहा को पहुंच चुका था और औरत की तौकीर किस तरह अपना मकाम खो चुकी थी। मीर असर ने जिस माशूक का बयान किया है, वो मसनवी में बयान होने वाले अहवाल के मुताबिक खुद मीर असर की आशिकी का दम भरती थी, वक्त के वक्त डरती थी और हाथा पाई पर आमादा हो जाती थी। मसनवी के अशार में वो हमें रूठ के बात न करती, छाती पर लात मारती, थुनकती, बिलकती और आहोजारी करती, गुलू खुलासी के लिए मिन्नतें करती, पांव पड़ती, रानों पर हाथ रखकर चोट बचाती, ढीले हाथों से मारती, हौले हौले पुकारती, लड़ती भिड़ती और किसी को पुकार बैठने की धमकी देती नजर आती है। खुदा रसीदा बुजुर्ग मीर असर ने इस मसनवी में नाफ और जेरे नाफ के बयान पर 28 अशार कलमबंद किए हैं। सोचने की बात है कि जब मामलाते तनु बदन बयान करने में एक जाहिद व आबिद का ये हाल है, तो जाफर जटल्ली, रंगीन, जान साहब या मिर्जा शौक से क्या शिकायत।
اردو کے کلاسیکی شعراء نے عورت کو محض ایک بازاری شے ثابت کرنے کے لیے زبان کو کن کن زاویوں سے استعمال نہیں کیا۔ عورت کے لباس کے ایک جزو کو کس طور برتا گیا، اس سے جنس زدگی اور شہوت پرستی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ بہر کہتے ہیں، اپنی انگیا کی کٹوری نہ دکھاؤ مجھ کو، کہیں ٹھرے کی ہوس میں نہ یہ میخوار بندھے۔ امانت اپنی جولانی طبع یوں دکھاتے ہیں، گھاٹ انگیا کا کم و بیش جو پایا اس نے، ہنس کے خیاط کو چڑیا کا بنایا اس نے۔ رند مقامات آہو فغاں کو زیادہ ہی رندی و سرمستی سے طے کرتے ہیں۔ کھولیے شوق سے بند انگیا کے، لیٹ کر ساتھ نہ شرمائیے آپ۔ سحر فرماتے ہیں، بوسا لیا ہے یار کے انگیا کے پان کا، کھایا ہے پان آج نئے خاصدان کا۔ اور تو اور ناسخ جیسا سقہ شاعر یہ کہتے نہیں چوکتا کہ مار ڈالا ہے تیری انگیا کی چڑیا نے صنم، مرغے دل کو کم نہیں کنجشک بھی شہباز سے۔ یہاں صرف 5 اشعار نقل کیے گئے ہیں، جبکہ اس موضوع پر 50 سے زیادہ اشعار کسی قد و کاوش کے بغیر مل جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عہد کے افراد کی مریضانہ جنسیت نے عورت کو سان پر رکھ لیا تھا اور اسے توہین اور تذلیل کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک انسان کے طور پر سوچنے، جینے اور رہنے سہنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی گئی تھی۔ عیش پرست سماج میں وہ مرزا ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا تھی، اور جب ڈپٹی نذیر احمد نے زنان خانے کی کوٹری سے نکال کر اسے پیش دالان میں لانے کی کوشش کی تو میرات العروس کی تمیزدار بہو بن جانا اس کی معراج ٹھہرا۔ عورت کو فحش نگاری کا محور و مقصد بنا کر اس کے منصب سے گرانے کا کام اردو کے صرف کلاسیکی شعراء نے ہی انجام نہیں دیا۔ الحمدللہ کہ اس فرض سے داستان نویس بھی خوب سبکدوش ہوئے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار ہو یا سرور کی فسانہ عجائب، تقی خیال کی بوستان خیال ہو یا طلسم ہوشربا، اور داستان امیر حمزہ کا بیان کرنے والے احمد حسین قمر، محمد حسین جاہ، شیخ تصدق حسین، اسماعیل اثر یا پیارے مرزا ہوں، عورت کی ذات ان میں سے کسی کے کل کے جادو اثر اور اس کے شر سے محفوظ نہیں رہی۔ بوستان خیال میں عورت کے حوالے سے فحش نگاری جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس تک طلسم ہوشربا کی گرد نہیں پہنچتی۔ اس داستان کے ہر طلسم میں کافر شہزادیاں ہیں جو شہوت کی ماری اور ہوس کے ہاتھوں ہاری ہوئی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے روز و شب کی تفصیل پڑھیے تو خیال آتا ہے کہ انہیں اس کام کے سوا کبھی کوئی اور کام بھی درپیش ہوتا تھا یا نہیں۔ جی یہی چاہتا ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھیے کہ یہ عورت نہیں، نہ عورت ہیں، انسان نہیں، شے ہیں۔ سچ پوچھئے تو ان شاعروں اور داستان نویسوں نے زبان کے ہتھیار سے بر صغیر کی عورت کا وقار اور اس کی شائستگی کو جو زخم لگائے وہ آج بھی مندمل نہیں ہوئے ہیں۔ شعر و ادب کی اقلیم سے اٹھ کر روزمرہ کی زندگی میں آئیے تو 99% گالیوں کا تعلق عورت سے ہے۔ ہر گالی عورت کے سینے میں میخ کی طرح اترتی ہے۔ ماں بہن بیٹی کے رشتے ان گالیوں کے ذریعے بے توقیر ہوئے۔ آج بھی بازار میں پھرتا ہوا 8 برس کا بچہ اور 80 برس کا بارش بوڑھا دوسرے کے محترم ترین رشتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اعلان کر کے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے سے بھی جواب میں وہی مسجع مقفع سنتا ہے۔ گالیوں کے ذریعے عورت کی تذلیل ہمارے بعض نوابوں کو اتنی محبوب رہی کہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک ریاست کے نواب صاحب نے نئی گالیاں تصنیف کرانے کے لیے محکمہ قائم کیا تھا۔ نواب صاحب کو وہی گالیاں پسند آتی تھی جن میں عورت کے حوالے سے فحش گفتاری کی انتہا کی گئی ہو۔ اردو کے حروف تہجی کو دیکھیے تو ان میں سب سے زیادہ نزلہ چے، پے، گاف، بھے اور لام پر گرا۔ ان حروف سے بطور خاص عورتوں سے متعلق وہ گالیاں ایجاد ہوئیں کہ جنہیں سننے والے کی عاقبت خراب ہو جائے۔ بات پھیلتی ہی چلی جائے گی، ورنہ شادی بیاہ کے گیت، محاورے، ضرب الامثال، 12 ماسے، کہہ مکرنیاں اور اظہار کے دوسرے بہت سے انداز ایسے ہیں جن کی تفصیل میں جائیے تو حیرت ہوتی ہے کہ زبان کی چھری عورت کی حرمت و عصمت کے گلے پر کس کس طرح چلی ہے، اور وہ چھری صرف خراباتیوں کے ہی نہیں، بڑے بڑے متدین اور متشرع بزرگوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اس تناظر میں دیکھیے تو سید اسماعیل حسین منیر شکوہ آبادی سن 1813 سے سن 1881 اپنے ہمعصر شعراء سے مختلف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے حجاب زنا کے نام سے ایک مثنوی لکھی جس میں ایک شریف، سلیقہ شعار اور ہنرمند لڑکی کا بیان ہے جو امور خانہ داری میں ماہر، بقدر ضرورت تعلیم یافتہ خیال کی جاتی ہے۔
اس کی شادی ایک علم سے بے بہرا اور افیون کے نشے میں سرشار رہنے والے نوجوان سے ہو جاتی ہے جو دھیلا کمانے کا روادار نہیں۔ اس مثنوی میں منیر شکوہ آبادی اپنے زمانے سے کہیں آگے کی بات کرتے ہیں اور بقدر ضرورت تعلیم یافتہ شریف زادی کو نواب فقیر الدین حیدر کے محل میں داروغہ توشہ خانہ ہوتے اور عزت کی روٹی کماتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ حجاب زنا میں منیر نے بقدر ضرورت تعلیم یافتہ کی تشریح یوں کی ہے: شرع کی حد سے کب وہ بڑھتی ہیں، مسئلوں کی کتابیں پڑھتی ہیں، نہیں قصے کہانیوں سے کام، نوج پڑھ کر وہ ان کو ہوں بدنام۔ منیر اپنی اس مثنوی میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کی بات کرتے ہوئے یہ کہنا نہیں بھولتے کہ رہے ایک بات اور تم کو یاد، لکھنے پڑھنے سے یہ نہیں ہے مراد، پڑھ کے قصے کہانیوں کا حال، سیکھیے یار بازیوں کی چال۔ خوب گھر کھوج ہو چکی ہیں یہاں اس طرح کی نگوڑی مثنویاں، نظم ہی میں نہیں ہے یہ قصے، نثر میں ہر کہیں ہیں یہ قصے، نہیں یہ نیک بختوں کی باتیں، سیکھیں بدکاریوں کی یہ گھاتیں، لکھیں چھپ چھپ کے رقع یاروں کو، کریں بدنام رشتہ داروں کو، فعل مختاری پر خدا کی مار، کہ یہ تھتکاریاں ہوں خود مختار، ناک چوٹی کا بھی اگر وہ ڈر، لکھنے پڑھنے میں پھر نہیں ہے ضرر۔ یہ مثنوی جس میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کی بات کی گئی ہے، اس نے بھی قصے کہانیاں اور نگوڑی مثنویاں پڑھنے پر شدید قدغن ہے اور شرع کی حد سے نہ بڑھنے اور ناک چوٹی کا ڈر رکھتے ہوئے لکھنے پڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ عورت کے منصب میں اضافہ تعلیم نسواں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات شاعروں میں حالی سن 1837 سے سن 1914 نے سمجھی اور انہوں نے تعلیم نسواں کا مقدمہ زور و شور سے لڑا۔ وہ سر سید کے مرید اور معتقد تھے، لیکن اس بارے میں ان کے خیالات سر سید احمد خان سے مختلف تھے۔ ان کی نظم چپ کی داد نے قوم کی عورتوں کا ایک دردناک مرقع پیش کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حامیان تعلیم نسواں کو حالی کی اس نظم سے بہت مدد ملی۔ چپ کی داد کا ایک بند ملاحظہ ہو: گو نیک مرد اکثر تمہارے نام کے عاشق رہے، پر نیک ہو یا بد رہے سب متفق اس رائے پر، جب تک جیو تم علم و دانش سے رہو محروم، یہاں آئی تھی جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر، تم اس طرح مشغول اور گمنام دنیا میں رہو، ہو تم کو دنیا کی نہ دنیا کو تمہاری ہو خبر، جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات، ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہر ہلاہل سر بسر۔ علم کو مردوں کے لیے آب حیات اور عورتوں کے لیے سر بسر زہر ہلاہل سمجھنے والے مسلم سماج نے یہ رائے اس لیے قائم کی کہ اس کی سیاسی، تہذیبی، تمدنی اور تاریخی ہوا اکھڑ چکی تھی۔ زنان خانے سے باہر کی دنیا شہر آشوب در شہر آشوب کے مناظر پیش کرتی تھی۔ زبان جو کسی سماج کی تہذیب و تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، وہ تخریب اور تضحیک کے ہتھیار کے طور پر دربار اور بازار میں یکساں طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ مردانہ محفلوں، بالا خانوں اور بازاروں میں جعفر زٹلی، زاہق اور سودا کی حجویات کی باد سموم چلتی تھی۔ مثنوی سحر البیان، مثنوی خواب و خیال، فریب عشق اور بہار عشق کی دھول اڑتی تھی۔ دواوین اور داستانوں میں امرت پرستی، شراب نوشی اور عیش کوشی کے ذکر اذکار کی دھوم تھی۔ ہمارے جید شعراء، ادباء اور علماء ملکہ وکٹوریہ کے نائبین کو نظریں گزارتے تھے، کتے کا نام ٹیپو رکھ کر اس کی شان میں شعر کہتے تھے اور انگریز افسران سے داد پاتے تھے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہندو جو 1000 برس مفتو رہے تھے، وہ نئے فاتحین سے ربط ضبط بڑھا رہے تھے اور انگریز کی سرکار میں اپنے سابق آقاؤں کی نسبت کچھ زیادہ بار پا رہے تھے۔ ایسے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ صرف زنان خانہ ہی مسلمانوں کا وہ آخری قلعہ ہے جس کی دیواروں کو تازہ ہوا کا جھونکا چھو کر نہ گزرے اور جس کے تاریک تہخانوں میں جدید علوم کی روشنی کا عکس بھی نہ جھلکے، تبھی مسلم سماج سربلند رہے گا۔ یہ طے کر لیا گیا کہ مذہبی اور اخلاقی اقدار کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب عورتوں کو علم کے زہر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی حکمت عملی کے تحت سر سید، وقار الملک، اکبر الہ آبادی، مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے بہت سے افراد کمر بستہ ہو گئے۔ سر سید سن 1817 سے سن 1898 نے سن 1858 میں جب اپنی مشہور کتاب اسباب بغاوت ہند لکھی تو 1857 کی جنگ آزادی، جسے وہ بغاوت قرار دیتے ہیں، کے اسباب میں سے ایک تعلیم نسواں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی کو بھی قرار دیا اور لکھا۔ بعض اضلاع میں اس کا نمونہ قائم ہو گیا تھا۔ فرگنا وزٹر اور ڈپٹی انسپیکٹر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کوشش کر کے لڑکیوں کے لیے مکتب قائم کر دیں گے
तो हमारी बड़ी नेक नामी गवर्नमेंट में होगी। इसी सबब से वो हर तरह पर तरीके जायज़ो नाजायज लोगों को वास्ते कायम करने, लड़कियों के मकतबों की फहमाइश करते थे, और इस सबब से ज्यादातर लोगों को नाराजगी और अपने गलत ख्यालात का उनको यकीन हो जाता है। सर सैयद इसी पर नहीं रुकते, बल्कि एक सबब औरतों की फेले मुख्तारी को भी करार देते हैं और इस बारे में लिखते हैं, ज़ाब्ता औरतों की फेले मुख्तारी का जो फौजदारी से अदालतों में जारी था, किस कदर हिंदुस्तानियों की इज्जत और आबरू और रस्म रिवाज में नुकसान पहुंचाता था। मनकूहा औरतें तक फौजदारी से फेले मुख्तार हो गईं, वलियों की विलायत औरतों पर से उठ गई, और ये बातें सरीह मजहब में नुकसान पहुंचाती थीं। ये वही फेले मुख्तारी है जिसके बारे में मुनीर शिकोहाबादी कहते हैं, फेले मुख्तारी पे हो खुदा की मार। इस बारे में तफसीलात उमा चक्रवर्ती और प्रीति गिल की मुरत्तब करदा किताब शैडो लाइव्स में पढ़ी जा सकती हैं। औरतों की तालीम के बारे में सर सैयद जिस कदर हसास थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि असबाब बगावत हिंद लिखने के 26 बरस बाद भी उनकी राय में कोई खास फर्क नहीं आता, और सन 1884 में वो लिखते हैं, मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि तुम इन मुकद्दस किताबों के बदले जो तुम्हारी दादियां और नानियां पढ़ती आई हैं, इस जमाने की मुरव्वजा नामुबारक किताबों का पढ़ना इख्तियार करो जो इस जमाने में फैलती जाती हैं। मर्दों को जो तुम्हारे लिए रोटी कमाकर लाने वाले हैं, जमाने की जरूरत के मुनासिब कुछ ही इल्म या कोई सी जबान सीखने और कैसी ही नई चाल चलने की जरूरत पेश आई हो, मगर इन तब्दीलियों से जो जरूरत तालीम से मुताल्लिक तुमको पहले थी, उसमें कुछ तब्दीली न होगी। मुमकिन है कि यूरोप में औरतें पोस्ट मास्टर या पार्लियामेंट की मेंबर हो सकें, लेकिन हिंदुस्तान में न अब वो जमाना है और न सैकड़ों बरस में आने वाला है। लड़कियों और औरतों की तालीम के बारे में उनकी ये तहरीर उस जमाने की है जब वो इंग्लिस्तान का सफर कर चुके थे, वहां की औरतों के तालीमी इदारों से बेहद मुतासिर थे, और अलीगढ़ में मुसलमान लड़कों की जदीद तालीम के लिए बेपनाह इस्तकामत और मेहनत से एक शानदार इदारा कायम कर चुके थे। इसके बारे में हम सब जानते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जब तालीम निस्वां का नाम आता है तो वो औरतों के लिए महज मजहबी तालीम को ही काफी समझते हैं। वो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान के लिए एक नेमत ख्याल करते हैं, लेकिन 1819 से तालीम निस्वां के लिए बरतानवी कोशिशों की तरफ नजर भी नहीं करते, बल्कि उसे 1857 की बगावत के असबाब में से एक सबब ठहराते हैं। 17वीं सदी के आखिर और फिर 18वीं और 19वीं सदी के दौरान जबान का जिस कदर गलत और नाजायज इस्तेमाल हुआ, उसने औरतों की तरक्की की राहें रोकी। सारे मुल्क में नई रोशनी फैल रही थी, उससे क्या अशराफ और क्या अजलाफ सभी मुस्तफीद हो रहे थे, लेकिन मुसलमान औरत पर तालीम हराम समझी जा रही थी। 1868 में मद्रास टाइम्स में एक मजमून शाये हुआ जिसमें यह कहा गया कि अगर औरतों को मगरिबी तालीम दी गई तो उसका लाजमी नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तानी लोगों की खानदानी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। सन 1879 में लाहौर के एक जलसे में तालीम निस्वां के मसले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सर सैयद ने कहा, जो जदीद इंतजाम औरतों की तालीम का इस जमाने में किया जाता है, ख्वाह वो इंतजाम गवर्नमेंट का हो और ख्वाह इसी तर्ज का इंतजाम कोई मुसलमान या कोई अंजुमन इस्लामी इख्तियार करे, उसको मैं पसंद नहीं कर सकता। औरतों की तालीम के लिए मदरसों का कायम करना और यूरोप के जनाना मदरसों की तकलीद करना हिंदुस्तान की मौजूदा हालत के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है, और मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। इसी तकरीर में वो आगे चलकर कहते हैं, औरतों को जिस किस्म के उलूम पढ़ाए जाने का ख्याल पैदा हुआ है, उसको भी मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि ना वो उलूम हमारी हालत के मुनासिब हैं और ना सैकड़ों बरस तक हमारी औरतों को उनकी जरूरत है। बगैर मानी समझाए कुरान मजीद पढ़ाना, जिसको एक हिकारत से देखा जाता है, मेरी दानिस्त में कोई जरिया इससे ज्यादा रूहानी तरबियत, रूहानी नेकी और तवज्जो ज़ाते बारी ताला के लिए नहीं हो सकता। सर सैयद को जाने कभी अपने उन शायरों और नस्ल निगारों की रूहानी तरबियत और रूहानी नेकी को इख्तियार करने की तरगीब देने का ख्याल भी आया या नहीं, जिन्होंने उनकी जिंदगी में जबान व बयान के जरिए औरतों की बेतौकीरी में कोई दकीका नहीं उठा रखा था। हमें यह भी नहीं मालूम कि जिन किताबों और उलूम को वो औरतों के लिए जहर हलाहल समझते थे, उन्हें उन्होंने अलीगढ़ के निसाब में क्यों शामिल कर रखा था। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि सन 1891 में भी तालीम निस्वां के बारे में उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ था। अकबर इलाहाबादी सन 1846 से 1921 एक उम्दा शायर और कट्टर माजी परस्त थे।
उन्हें मुसलमान मर्दों की जदीद तालीम पर भी एतराज था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी अफादियत के कायल हो गए थे। मगर तालीम निस्वां और पर्दा वो मामलात थे जिनके बारे में उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी राय न बदली और हिंदुस्तानी औरत की राह में जबान की कुदाल से खंदकें खोदते रहे। उनके ये अशार ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर गए हैं कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। याद रहे कि उनके ये शेर उस वक्त की यादगार हैं जब 10 लाख में से शायद एक हिंदुस्तानी औरत ने पर्दा तर्क किया था। तालीम निस्वां के बारे में कहते हैं, हमारे मुल्क में होता है क्या तालीम निस्वां से, बजुज इसके कि बाबा और भी घबराएं अम्मा से। एक और शेर में ये बयान करते हैं कि पर्दा तर्क करने वाली लड़की का घर से फरार लाजमी ठहरा। हसरत बहुत तरक्की दुख्तर की थी उन्हें, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई। एक दूसरे शेर में तालीम निस्वां के नतायज यूं बयान करते हैं, तालीम दुख्तरा से ये उम्मीद है जरूर, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। अकबर इलाहाबादी का ख्याल था कि तालीम निस्वां का एक नतीजा ये निकलेगा कि बावर्ची खानों में ताला पड़ जाएगा और औरतों को खाने पकाने से कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। चुनाचे तालीम निस्वां पर शेर की छुरी यूं चलाते हैं, उनसे बीबी ने फकत स्कूल ही की बात की, ये न बतलाया कहाँ रखी है रोटी रात की। सर सैयद से शदीद इख्तिलाफात के बावजूद औरतों की तालीम के बारे में उनके और सर सैयद के दरमियान कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं था। तालीम लड़कियों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सभा की परी न हो। यही बात एक जगह इस तौर कहते हैं, दो उसे शौहरो इत्फाल की खातिर तालीम, कौम के वास्ते तालीम न दो औरत को। अकबर ब्रिटिश राज के मुलाजिम रहे, जज हुए, सरकार से खान बहादुर का खिताब पाया, बेटे को विलायत भेजकर पढ़वाया, वो डिप्टी कलेक्टर हुआ। जाती जिंदगी में मगरबी असरात को कबूल करने के बावजूद उन्होंने 19वीं सदी की आखिरी दहाइयों और 20वीं सदी की पहली दहाई में भी उस जिंदान में नई रोशनी का उजाला पसंद नहीं किया जिसमें उनकी हम कौम औरत सदियों से रहती आई थी। उन्होंने औरत को इब्तिजाल नहीं तो तंज के खंजर से ज़िबा किया। अपने जमाने की निहायत अहम दीनी किताब बहिश्ती जेवर के 10वें हिस्से में औरतों की तालीम के बारे में मौलाना अशरफ अली थानवी सन 1863 से सन 1943 लिखते हैं कि बास किताबों का असर दिलों में अच्छा नहीं पैदा होता और जो किताबें दीन ही की नहीं हैं वो हर तरह से नुकसान ही पहुंचाती हैं। लेकिन लड़कियां और औरतें इस बात को बिल्कुल नहीं देखती। जिस किताब को दिल चाहा खरीद कर पढ़ने लगी, फिर उनसे बजाय नफा के नुकसान होता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, ख्याल गंदे हो जाते हैं, बेतमीजी बेशर्मी शैतानी किस्से से पैदा होते हैं। नाहक को इल्म बदनाम होता है कि साहब औरतों का पढ़ाना अच्छा नहीं। असल यह है कि दीन का इल्म तो हर तरह अच्छी ही चीज है, मगर जो दीन ही का इल्म न हो या तरीके से हासिल न किया जाए या उस पर अमल न हो तो उसमें इल्म दीन पर क्या इल्जाम हो सकता है। इस बेएहतियाती से बचने की तरकीब यह है कि जो किताब मोल लेना या देखना हो, अव्वल किसी आलिम को दिखला लो। अगर वो फायदे की बतलाएं तो देखो, अगर नुकसान की बतलाएं मत देखो, बल्कि घर में भी मत रखो। आगे चलकर एक जिमनी सुर्खी कायम करते हैं। बाजी किताबों के नाम जिनके देखने से नुकसान होता है, उसके झेल में लिखते हैं, दीवान और गजलों की किताबें, इंद्र सभा, किस्सा बद्रे मुनीर, शाह यमन, दास्तान अमीर हमजा, गुले बकाउली, अल्फ लैला, नक्श सुलेमानी, फालनामा, किस्सा माह रमजान, मौजज़ा आले नबी, चहल रिसाला जिसमें बाजी किताबें महज झूठी हैं, वफातनामा जिसमें बाजी रिवायतें बिल्कुल बेअसल हैं, आराइश महफिल, जंगनामा हजरत अली, जंगनामा मोहम्मद हनीफ, तफसीर सूरह यूसुफ। इसमें एक तो बाजी रिवायतें कच्ची हैं, दूसरे इश्क व माशूक की बातें औरतों को सुनना पढ़ना बहुत नुकसान की बात है। मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, मोहसिनात, अय्यामी, ये चारों किताबें ऐसी हैं कि इनमें बाज जगह तमीज और सलीके की बातें हैं और बाजी जगह ऐसी बातें हैं कि उससे दीन कमजोर होता है। नॉवेल की किताबें तरह तरह की, उन सब का ऐसा बुरा असर होता है कि जहर से बदतर। अखबार शहर शहर के, उनमें भी बहुत वक्त बेफायदा खराब हो जाता है और बाज़े मजमून भी नुकसान के होते हैं। इस तवील इक़्तिबास से अंदाजा किया जा सकता है कि मौलाना अशरफ अली किन किताबों को औरतों के लिए नुकसानदेह समझते थे और औरतों के अखबार पढ़ने के हक में भी न थे। यहाँ मैंने उन मजहबी किताबों की तवील फहरिस्त निकाल दी है जिन्हें पढ़ने से उन्होंने मना किया है।
ایک سر سید محسن الملک اور ان کے دوسرے ہم خیالوں کا ہندوستان تھا جو سن 1891 تک لڑکیوں کو صرف دینی اور اخلاقی تعلیم دینے کو ہی وقت کی ضرورت سمجھتا تھا، جس کے خیال میں ریاضی، جغرافیہ، سائنس یا دوسرے سماجی علوم کی مسلمان لڑکیوں کو ضرورت نہ تھی۔ یہ ہندوستان کی مسلم اشرافیہ کے وہ نامور لوگ تھے جو تعلیم نسواں کی حمایت کرنے اور جسٹس امیر علی، وقار الملک، سید کرامت علی، مولوی ممتاز علی اور ایسے ہی دوسرے بہت سے ماہرین تعلیم اور دانشوروں پر نکتہ چینی میں پیش تھے۔ ایک دوسرا ہندوستان رادھا کانتا دیب اور پنڈتا راما بائی کا تھا، اور ان سے بھی بہت پہلے جنوبی ہندوستان کے شہر تیرونیلویلی میں لڑکیوں کا اسکول قائم ہو چکا تھا۔ سن 1840 میں اسکاٹش چرچ سوسائٹی کا اسکول کھول چکی تھی، جس میں 200 ہندو لڑکیاں ہندو دھرم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس دوسرے ہندوستان میں پنڈتا راما بائی 16 برس کی عمر میں تعلیم نسواں کی حمایت میں کتاب لکھ رہی تھی، شہر شہر گھوم کر ہندوستانی لڑکیوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کر رہی تھی۔ کم عمری میں بیوہ ہو کر اپنی بچی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 1883 میں انگلستان کا رخ کر رہی تھی اور سن 1886 میں امریکہ جا پہنچی تھی تاکہ رشتے کی ایک بہن آنندی بائی جوشی کی گریجویشن تقریب میں شرکت کر سکے۔ سن 1883 میں ہی کلکتہ کے بیتھون کالج سے کدم بینی باسو اور چندر مکھی باسو اولین ہندوستانی گریجویٹ لڑکیاں ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی تھیں۔ وہ ہندوستان جہاں جنگ آزادی کے بے مثل رہنما مولانا فضل حق خیرآبادی کی شاعر بیٹی ہرما کا تاریخ میں صرف ایک شعر محفوظ رہ سکے، جہاں ولایت پلٹ مشہور زمانہ قانون داں سر علی امام اور حسن امام کی سگی پھپھی نواب امداد امام اثر کی بہن اور ہندوستان کی پہلی ناول نگار خاتون رشید النساء کا ناول اصلاح النساء سن 1881 سے 1894 تک اس لیے شائع نہ ہو کہ اشراف کی مستورات کا کام اور نام پردہ اخفا میں رہنا ضروری تھا۔ اسی ہندوستان میں سن 1850 سے 1914 کے درمیان بنگالی خواتین کے 400 سے زیادہ ناول، نظموں کے مجموعے، خود نوشت اور دوسری اصناف ادب پر مشتمل کتابیں شائع ہو چکی تھیں اور وہ 21 سے زیادہ ادبی رسالے نکال رہی تھیں۔ ان بنگالی خواتین میں ہمیں ٹیگور خاندان کی خواتین پیش نظر آتی ہیں۔ اس نوعیت کی جدید تعلیم مسلمانوں میں سہروردی اور طیب جی گھرانوں کی لڑکیوں نے دوسری مسلمان عورتوں سے پہلے حاصل کی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کی ہندو عورت بھی دھرم اور رسم و رواج کی شدید جکڑ بندیوں میں تھی۔ اس کے یہاں بھی پردے کی سختیاں تھیں، ستی کا خوف اس کے ذہن پر کابوس کی طرح سوار رہتا تھا۔ وہ جو ستی ہونے سے بچ جاتی تھی انہیں بیوہ کے طور پر عمر بھر اچھوتوں کی زندگی گزارنی ہوتی تھی۔ برہمن اور چھتری عورتوں میں سے کچھ کو مذہبی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، شودر یعنی اچھوت عورتوں کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خواندگی اور تعلیم کے میدان میں ہندو اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب لارڈ ڈلہوزی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوسرے افسران نے عورتوں میں تعلیم پھیلانے کا بیڑا اٹھایا تو ہندو سماج نے اس جدید تعلیم کی مخالفت اس شد و مت سے کیوں نہیں کی جس کا سامنا ان کی مسلمان بہنوں کو کرنا پڑا۔ اس مسئلے پر غور کیجئے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شاعروں اور نثر نگاروں نے عورت کے بدن کو زبان کے ہتھیار سے اس طرح ذبح نہیں کیا تھا جو ہمارے یہاں روز مرہ تھا۔ ان کے یہاں کام شاستر، اننگ رنگ اور کھجراہو یا بھونیشور کی سنگ تراشی ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ بنگالی، مدراسی، مراٹھی اور ہندی ادیبوں کا رجحان جدید تعلیم کی طرف بہت جلد ہو گیا تھا اور انہوں نے جدید علوم و فنون کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ وہ اس خوف میں مبتلا نہیں تھے کہ اگر ان کی لڑکیاں یا عورتیں جدید تعلیم سے آشنا ہو گئیں تو ان کی دینی اور اخلاقی اقدار کا قلعہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ وہ 1000 برس کی شاہانہ محکومی جھیل چکے تھے۔ وہ برطانوی طرز جمہوریت کو کتابوں میں پڑھ رہے تھے، انگریزی اخباروں میں برطانوی دارالعوام کی جو بحثیں ان کی نظر سے گزر رہی تھیں وہ انہیں مستقبل کے نئے خواب دکھا رہی تھیں۔ آزادی، خواہ وہ ہوم رول کی صورت میں ملے، اسے حاصل کرنے کے لیے ووٹ سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہونے والا تھا، اور یہ تو سامنے کی بات تھی کہ ہندوستان میں وہ اکثریت میں تھے۔ ایسی ہی اور بھی کئی وجوہ تھیں جن کی بنا پر ہندوستان کی ہندو عورتیں اپنی مسلمان بہنوں سے بہت پہلے آزاد ہوئی اور تعلیم کے علاوہ اپنی زندگی کو نئے خطوط پر استوار کرنے کے معاملے میں ان سے بہت آگے نکل گئیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی
اور زبان کے ہتھیار کو اپنی آزادی کے حصول میں بہت مہارت سے استعمال کیا۔ برِ صغیر کی مسلمان عورت، جس کی بھاری اکثریت 19ویں صدی کے آخر تک ناخواندہ، کم فہم، کوکھ مزدور اور جنسی غلام رکھی گئی تھی، زبان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے ناآشنا تھی۔ یہاں پہنچ کر منشی سید احمد دہلوی، مؤلف فرہنگ آصفیہ کے سامنے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، جنہوں نے متوسط طبقے کی عام عورت کو یہ سکھایا کہ زبان کو اوزار کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہادی النساء لکھی، جس کا پہلا ایڈیشن سن 1875 اور چھٹا ایڈیشن سن 1910 میں شائع ہوا۔ ہادی النساء ان خواندہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے تھی جو اردو پڑھنا جانتی تھیں لیکن بامحاورہ زبان لکھنا جن کے لیے محنت طلب کام تھا۔ منشی سید احمد نے اس کتاب میں عورتوں کو ان کے محاورے اور ان کی زبان میں خط لکھنے کی تعلیم دی۔ تہذیب نسواں کے مالک سید ممتاز علی کے مطابق یہ کتاب ظاہر میں صرف انشاء یا خطوط نویسی کی کتاب ہے، لیکن در حقیقت وہ بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ اس کتاب سے عورتوں کے خانہ داری کے کل معاملات، ان کے دلی مطالب و خیالات، روزمرہ کے برتاؤ اور باہمی معاملات، ملنے جلنے اور رسم و رواج، بچوں کے کھلانے کے ڈھنگ، کہاوتیں، پہیلیاں، غرض ہندوستانی زنانہ زندگی کا ہر پہلو بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ مولوی سید احمد نے اس عہد کی عورتوں کو زبان کے اوزار کے ذریعے یہ سکھایا کہ وہ کس طرح بڑی بوڑھیوں، ہم جولیوں، باپ، بھائی اور شوہر کو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر خط لکھ سکتی ہیں۔ مولوی سید احمد نے اس عہد کی روایات سے روگردانی کرتے ہوئے عورتوں کو یہ بھی بتایا کہ محلے کے کسی مولوی یا منشی کو پیسے دو پیسے دے کر حکام اعلیٰ کے نام عرضی لکھوانے کی بجائے وہ خود بھی عرض داشت لکھ سکتی ہیں، اپنی فریاد یا اپنی ضرورت براہ راست متعلقہ افسر کے نام تحریر کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کاروباری خطوط لکھنے کی تربیت بھی دی اور یہ سکھایا کہ کسی دلال کے ذریعے زمین بیچنی ہو تو اسے کس طرح خط لکھا جائے، اور اگر کسی پنساری، حکیم یا جوہری سے کام ہو تو اس سے کس طور معاملت کی جائے۔ سن 1877 میں انہوں نے تحریر النساء لکھی، جس میں سارے خطوط مردوں کے نام ہیں۔ وہ سماج جس کے عام گھرانوں میں عورت کے خط لکھنے کا مطلب رقا بازی اور عشق بازی تھی، اس میں مولوی سید احمد دہلوی کی یہ دونوں کتابیں کتنا بڑا واقعہ تھی، اس کا اندازہ 1.25 صدی بعد ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ کتابیں جس طرح مقبول ہوئیں، اس کا اندازہ ان کی بار بار کی اشاعت سے لگایا جا سکتا ہے۔ سید احمد دہلوی نے 1 اگست سن 1884 کو دلی سے عورتوں کے لیے ایک 10 روزہ اخبار، اخبار النساء جاری کیا۔ لاہور سے مولوی ممتاز علی نے سن 1898 میں 7 روزہ تہذیب نسواں جاری کیا۔ دلی سے ہی سن 1908 میں علامہ راشد الخیری نے ماہنامہ عصمت جاری کیا، جو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر تعلیم یافتہ اور شریف گھرانے کی ضرورت بن گیا، اور جس نے بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لکھنے والیوں کی فوج ظفر موج پیدا کی۔ زبان جو مولوی سید احمد دہلوی کے زمانے تک عورتوں کے لیے ایک اوزار کی حیثیت رکھتی تھی، عصمت تک آتے آتے ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار بن گئی جس سے وہ ایک مخصوص دائرے میں ہی صحیح لیکن اپنے حقوق کی جنگ لڑتی رہیں۔ آج ہم مشنری پادریوں اور ننوں، برٹش راج کی تعلیم نسواں میں دلچسپی، روشن خیال اور ترقی پسند خیالات رکھنے والے جسٹس سید امیر علی، نواب محسن الملک، مولوی سید کرامت حسین، منشی سید احمد دہلوی، مولوی ممتاز علی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، علامہ راشد الخیری اور نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چند، سدرشن، مرزا عظیم بیگ چغتائی اور ان ایسے دوسرے مرد ماہرین تعلیم، ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے ممنون احسان ہیں جنہوں نے مسلمان عورت کو ذلت کے اندھے کنویں سے باہر نکالنے کی جد و جہد کی۔ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی عورتوں کے نیم جاں وجود پر اپنی تحریروں کا مرہم رکھا، اسے زبان کو پہلے اوزار اور پھر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سکھایا۔ یہ ایسے ہی انسان پرست اور انصاف پسند ادیبوں اور ماہرین تعلیم کی عنایات ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان موضوعات پر بحث کر رہے ہیں جن کی آواز بھی اگر ہماری نانیوں دادیوں کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ احساس ذلت کی زیر باری سے گھر کے کنویں میں کود کر جان دے دیتی۔ ذلت اور زیر دستی کی اندھی سرنگ سے رینگ کر باہر نکلنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ عورت فحش نگاری کے آنکڑے میں لٹکی ہوئی بکری نہیں رہی کہ جس کی ناف اور زیر ناف کے قصے مثنویوں کی زیب و زینت بنے اور جس کے بدن کی قوسوں اور زاویوں پر ریختی کے ماہر فن شعرا مشق سخن کریں۔
وہ زبان جو عورت کو کمتر شے ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوئی، اب ایک ہتھیار کے طور پر عورت کے ہاتھ آ چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عورت اب زبان کو محض غصے اور رد عمل کے اظہار کا ذریعہ بناتی ہے، یا وہ اسے اپنے انسانی حقوق کے حصول کی جد و جہد میں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ سیمرغ لاہور کے سیمینار زبان کی سیاست میں 16 جنوری سن 2003 کو یہ مضمون پڑھا گیا۔